ذکر ہو رہا ہے قوم بنی اسرائیل نے توبہ کس طرح کی. اسی مناسبت سے جس عنوان پر گفتگو کی جائے گی وہ ہے توبہ ہمارے لیے عظیم نعمت ہے. دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت میری زبان پر کلمات الحق جاری فرمائے اور ہمیں سنانے کے بعد اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین محترم، اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 54 آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو اے محبوب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا زمانہ، بنی اسرائیل کے دور کا واقعہ کا ذکر حضور کے سامنے اس آیت کریمہ کے اندر کیا جا رہا ہے کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے فرمایا یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، اے میری قوم تم نے بچڑے کی پوجا شروع کی، بچڑے کی عبادت کی تو تم نے اپنی جانوں پر بہت بڑا ظلم کیا. باتخاذکم العجل فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم ذلکم خیر لکم عند بارئکم فتاب علیکم انہ هو التواب الرحیم. سامعین محترم، اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرما رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم نے اپنی جانوں پر بہت بڑا ظلم کیا کہ تم نے بچڑے کی پوجا شروع کی، اللہ کے علاوہ کی عبادت کی، شرک کیا، لہذا اب توبہ کرو. توبہ کیا؟ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اب تو اپنی جانوں کو قتل کرو، ایک دوسرے کو قتل کرائے لوگو، دوسروں کو قتل کرو. فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. بس جو بندہ توبہ کرتا ہے اللہ ایسے بندوں کی توبہ بھی قبول فرماتا ہے اور اللہ رب العزت توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہے. تو سامنے محترم، خالق کی کائنات کی بارگاہ کے اندر جو بھی بندہ گناہ لے کر آتا ہے اللہ اپنے گناہوں کی طرف نہیں دیکھتا، اللہ اپنی رحمت کریمہ کے صدقے اپنے بندوں کو معاف فرما دیا کرتا ہے. تو سامنے محترم، ایسی ہی عظیم عبادت کا ذکر آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ توبہ ایک عظیم نعمت ہے. تو اس آیت کریمہ کا شان نزول کس طرح سنیے گا. تفسیر طبری کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، پچھلے جمعہ مبارک میں ذکر کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی دور پہاڑ پر گئے تو پیچھے سے قوم نے بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا، یعنی شرک کیا، انہوں نے ظلم کیا. تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے بہت بڑا ظلم کیا ہے، بہت بڑا گناہ کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ ہمیں معافی دلوائیں، ہم شرمندہ ہیں، ہم نے گناہ کیا ہے لیکن اب ہم معافی مانگتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تمہاری توبہ اس طرح قبول ہوگی کہ جن لوگوں نے بچڑے کو پوجنا شروع کیا ہے، بچڑے کی عبادت کی ہے، جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی وہ میرے ہی بندے تھے، اللہ کے بندے تھے، میری باتیں ماننے والے تھے، یعنی میرے فرما بردار تھے، جو نیک لوگ تھے. اب ان نیک لوگوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اے لوگوں جنہوں نے بچڑے کو پوجا نہیں ہے، بچڑے کی پوجا شروع نہیں کی تھی، اب ان ساتھوں کو قتل کرو جنہوں نے بچڑے کی پوجا شروع کی تھی. اب اس طرح فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے کو قتل کرو، اے لوگوں دوسروں کو قتل کرو. اب قوم بنی اسرائیل نے، قوم موسیٰ نے اپنے ان ساتھوں کو قتل کیا جنہوں نے شرک کیا تھا، جنہوں نے بچڑے کی پوجا شروع کی تھی. فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کے تحت انہوں نے عمل کیا اور عمل اس طرح کیا کہ روایت کے اندر آتا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک قوم موسیٰ نے 70,000 بندوں کو قتل کر دیا تھا. یہ اتنا بڑا انہوں نے گناہ کیا تھا. اس گناہ کی معافی قتل کی وجہ سے نہیں، کیونکہ قوم موسیٰ کے اندر شریعت کا حکم یہ تھا کہ جو بھی بندہ گناہ کرے گا اس گناہ کی معافی قتل کی صورت میں کرے گی. کیونکہ حضور کی طرف توجہ ہے، حضور سے پہلے مختلف شریعتوں کا حساب کتاب، مختلف شریعتوں کے طور طریقے اور تھے، لیکن حضور کی شریعت کا طریقہ اور ہے. قوم موسیٰ کے اندر جو بھی بندہ گناہ کرتا تھا اسے قتل کی صورت میں معافی دی جاتی تھی. اب 70,000 اسرائیلیوں نے قتل کیا، 70,000 اسرائیلیوں کو قتل کیا. اس وجہ سے انہوں نے بہت بڑا گناہ شرک کیا تھا. اب اس شرک کی معافی انہیں قتل کی صورت کے اندر مبتلا پڑی. سامنے مطلب پھر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں آئے، التجا کی، روتے رہے، معافی مانگی. اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ میں نے ان بندوں کو قتل کروایا ہے، میں نے ان بندوں کو شہادت کا مرتبہ دے دیا ہے اور جن لوگوں نے قتل کیا ہے قاتل اور مقتول سارے جنتی ہیں. یہ ہے توبہ کا ایک عظیم فائدہ کہ گناہ بھی بہت بڑا کیا ہے لیکن جو بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر پلٹ کر آ جاتا ہے اللہ رب العزت پھر ایسے بندوں کی گناہوں کو معاف فرما دیا
سامنے محترم اور اس حوالے سے مزید باتیں سنتے ہیں کہ توبہ ایک عظیم نعمت ہے. توبہ زندگی کو بدلنے کے لیے کافی ہے. جو بندہ گناہوں سے معافی مانگتا ہے، گناہوں سے شرمسار ہوتا ہے، اللہ ایسے بندوں کی لاج رکھ لیا کرتا ہے. تو سامنے محترم اب اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر ذکر کیا کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے پیدا کرنے والے کے نزدیک. ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک بہتر ہے کہ تم توبہ کرو. اب توبہ کا فائدہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر بھی بھلائیاں ملتی ہیں اور آخرت کے اندر بھی بے شمار بھلائیاں نصیب ہوگی. اب توبہ کے فائدے کیا ہیں؟ سب سے بڑا فائدہ سورہ بقرہ کی آیت کریمہ 222 کے اندر خالق کائنات نے ذکر فرمایا ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. جو بندہ توبہ کرتا ہے اللہ ایسے بندوں سے محبت فرماتا ہے. اب خالق کریم کی محبت جسے نصیب ہو جائے، خالق کریم جس بندوں سے محبت کر لے اور جس بندے کو اپنا محبوب بنا لے، اللہ پھر اس بندے کو بڑا مقام دیا کرتا ہے. تو سامنے محترم اب پتہ یہ چلا توبہ کرنے والا اللہ رب العزت کا محبوب بندہ بن جاتا ہے، اور جو بندہ اللہ کو پسند آ جائے اللہ اسے بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرما دیا کرتا ہے. جس طرح صوفیاء کرام فرماتے ہیں انہ المولا فالکل، جو بندہ اپنے خدا کا ہو جاتا ہے پھر خالق کائنات ہر چیز اس بندے کو عطا فرما دیتا ہے. کہ جو بندہ خدا کا ہو جاتا ہے پھر ساری کائنات اللہ اپنے بندے کے قدموں کے طرف کیا کرتا ہے، ساری کائنات اسے مل جاتی ہے جو بندہ خدا کا ہو جاتا ہے. سامنے مقصد ہی یہی ہونا چاہیے کہ زندگی کے اندر انسان وہی کامیاب ہے جو بندہ اپنے خدا کی عبادت کرتا ہے، شرک نہیں کرتا، گناہ نہیں کرتا، اللہ کی فرما برداری کے اندر زندگی گزارتا ہے. ایسے بندوں کو اللہ بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرماتا ہے. اور توبہ کے عظیم واقعات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. سب سے پہلی بات تذکرۃ الاولیاء کے اندر یہ بات موجود ہے. حضرت فضیل بن عیاض مالکی بہت بڑے ڈاکو تھے، ان کا نام آپ نے سنا ہوگا. انہوں نے جب توبہ کی تو توبہ بھی قرآن کے ذریعے ہوئی. پچھلے جمعہ مبارک کے اندر بھی یہ توبہ کا ذکر ہوا. تو فضیل بن عیاض مالکی نے جب اپنے گناہوں سے معافی مانگی تو یہ لوگوں کا مال لوٹا کرتے تھے، ڈاکہ ڈالتے تھے، لوگوں کا بڑا نقصان کیا ہوا تھا. تو فضیل بن عیاض مالکی نے اپنے گناہوں سے معافی اس طرح مانگی کہ آپ نے سارا مال لوگوں کو واپس کرنے کا ارادہ کیا. یہاں تک کہ غیر مسلم ایک بندہ تھا اس کا مال بھی واپس کرنے کا ارادہ کیا. آپ اس غیر مسلم کے پاس پہنچے اور کہا کہ اے اللہ کے بندے بات یہ ہے کہ میں تیرا مال واپس کرنا چاہتا ہوں، کیا تو مجھے معاف کرتا ہے یا تجھے مال واپس کروں؟ تو غیر مسلم نے کہا جب تو نے میرا مال لوٹا تھا تو میں نے اللہ کی قسم کھا کر کہا تھا کہ میں اس بندے کو اس وقت تک معاف نہیں کروں گا جب تک کہ میرا مال واپس نہ کر دے، لہٰذا تجھے مال واپس کرنا پڑے گا. تو فضیل بن عیاض مالکی سے اس نے مزید کہا ہے. اس نے کہا چلو میں مسئلہ مزید حل کر دیتا ہوں کہ میرے گھر کے اندر کچھ رقم پڑی ہوئی ہے، فلاں جگہ پر تھیلی پڑی ہوئی ہے پیسوں کی، جاؤ وہ بھی اٹھا کر میری رقم میں مجھے واپس کر دو، میری قسم بھی پوری ہو جائے گی اور میں تجھے معاف بھی کر دوں گا. اب فضیل بن عیاض مالکی اس غیر مسلم کے گھر کے اندر داخل ہوئے اور جس جگہ پر تھیلی پڑی ہوئی تھی وہ تھیلی پیسوں کی اٹھا کر لائے اور اس غیر مسلم کو دے دیا. جب اس غیر مسلم نے اس تھیلی کا منہ کھولا دیکھا کہ وہ ساری رقم سونے کے اندر تبدیل ہو چکی ہے. اس نے تھوڑی دیر پر فضیل بن عیاض مالکی سے کہا کہ مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دے. اب حضرت فضیل بن عیاض مالکی نے توبہ کے بعد کا واقعہ ہے کہ آپ نے اسے کلمہ پڑھایا، اس سے مسلمان کر دیا. اب آپ نے پوچھا کہ اللہ کے بندے تو غیر مسلم تھا لیکن فوری طور پر تیرے دل کے اندر ایمان کا جذبہ اور مسلمان ہونے کا جذبہ کیسے پیدا ہوا؟ اس وقت اس غیر مسلم نے کہا بات یہ ہے کہ میں نے اپنی مذہبی کتابوں کے اندر پڑھا ہوا تھا کہ جو بھی بندہ اللہ کا بندہ اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے کو بڑا مقام دیتا ہے. یہاں تک کہ اس تھیلی کے اندر مٹی بھری ہوئی تھی، کوئی پیسے نہیں تھے، لیکن میں نے پڑھا ہوا تھا کہ جو بھی بندہ گناہوں کے بعد پلٹ کر آتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ ایسے بندوں کے ہاتھوں کے اندر اتنی برکت رکھ دیتا ہے کہ وہ بندہ مٹی کو بھی ہاتھ لگائے تو اللہ سونا بنا دیا کرتا ہے. فضیل بن عیاض مالکی نے جب یہ بات سنی تو آپ بڑے خوش ہوئے اور اس بندے نے کہا کہ اس نے کہا یہ تھیلی جو رقم سے بھری ہوئی ہے یہ مٹی سے بھری ہوئی تھی، لیکن میں نے آزمانا چاہا تھا، لیکن میں نے جہاں ہی دیکھا یہ تو تھیلی مٹی کی بجائے سونے کے اندر تبدیل ہو چکی ہے، اس لیے میں نے پوری طور پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. یہ ہے توبہ کرنے والوں کا مقام. جب بندہ گناہوں سے معافی
معافی مانگتا ہے، گناہوں سے اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر پلٹ کر آتا ہے، گناہوں سے معافی مانگتا ہے، روتا ہے، اللہ اپنے گناہ اپنے بندے کے گناہوں کو صرف معاف نہیں فرماتا بلکہ گناہوں کو لے کے کبھی بھی فرما دیا کرتا ہے۔ تو سامنے محترم فضیل بن جعفر کی یہ بات آپ کو سنائی کہ اللہ رب العزت توبہ کرنے والوں کو اتنا بڑا مقام دیتا ہے۔ ایک اور بات آپ کو سناتا ہوں، کتاب التوابین کے اندر یہ بات موجود ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک بندہ تھا، اس نے گناہ کیا، تو نیک بندے جو ہوتے ہیں گناہ کے بعد ان کا دل بے قرار ہو جاتا ہے، دل بے چین ہو جاتا ہے، وہ ایک تنگی سی محسوس کرتے ہیں۔ اب بنی اسرائیل کا یہ بندہ جب اس نے گناہ کیا تو بڑا پریشان تھا، کبھی ادھر بھاگتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، اپنے گناہ سے معافی مانگنا چاہتا ہے۔ تو اللہ نے اپنے بندے کی تڑپ کو دیکھ کر اس بندے کی توبہ قبول فرمائی اور اللہ نے صدیقیت کے بلند مرتبے پر اس بندے کو فائز فرما دیا۔ یعنی توبہ قبول فرمانے کے بعد اللہ اپنے بندوں کو بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ کتاب التوابین کی ایک بہت ہی پیاری بات آپ کو مزید سناتا ہوں۔ ایک اصحاب تھا، پہلی قوموں کی بات ہے، وہ بندہ بڑا گناہگار تھا، یہاں تک کہ اس کے پڑوس کے اندر رہنے والی ایک خاتون اس کے ساتھ اسے پیار ہو گیا اور یہ اس کے پیچھے پڑا ہوا تھا اور گناہ کرنے کا بہت بڑا پکا ارادہ اس نے کیا ہوا تھا، یہاں تک کہ اس کی طاقت پہ تھا۔ ایک وقت آیا کہ وہ خاتون اپنے گھر سے نکلی اور کسی دوسرے کام کی طرف جا رہی تھی، تو یہ بھی اس کے پیچھے ہو گیا، موقع کو سمجھ کر کے اس کے پیچھے ہو گیا، یہاں تک کہ گناہ کرنے پر قدرت کس نے حاصل کر لی۔ اس وقت خاتون نے کہا بات یہ ہے کہ میرے دل کے اندر بھی تیری محبت تھی، گناہ کا ارادہ میرے دل کے اندر بھی تھا، لیکن بات یہ کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ اب جا کے اس بندے نے بات سنی، یہ کساب نے، یہ کسائی نے جو یہ گوشت کاٹنے کا کام کرتا تھا، اس نے فوری طور پر پیچھے پلٹا اور فوری طور پر توبہ کرنے کے ارادے سے اپنے گھر کی طرف جا رہا ہے۔ اور یہ بہت بڑی بات تھی کہ میں اللہ سے ڈر لگتا ہے مجھے، اس خاتون کی بات سن کر کے گناہ سے معافی مانگنے لگا، جہاں تک کہ راستے میں واپس جب آ رہا تھا اپنے شہر کی طرف، اپنے گھر کی طرف واپس آ رہا تھا، راستے میں اس وقت کے نبی کے قاصد سے اس کی ملاقات ہوئی۔ وقت کے نبی کا قاصد جب اس کے پاس پہنچا، یہ گرا پڑا تھا، پیاس لگی ہوئی تھی، پوچھا اللہ کے بندے کیا تکلیف ہے، کیا مسئلہ ہے؟ اس نے ساری بات سنائی کہ خاتون کی ایک بات نے میری زندگی کو بدل دیا ہے کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، اور آج میں یہاں واپس پلٹ کر گھر کی طرف جا رہا ہوں توبہ کے ارادے سے، تو مجھے پیاس لگی ہوئی ہے۔ تو قاصد نے فوری طور پر پانی پلایا اور کہا اے اللہ کے نیک بندے دعا کرو کہ گرمی بہت ہے کہ اللہ ہمارے سر پر بادل کوئی کر دے تاکہ دھوپ سے بچا جا سکے اور ہم اپنی منزل کی طرف چلے جائیں۔ جہاں تک کہ اس گناہگار بندے نے کہا میں تو گناہگار ہوں، میں نے کبھی تک کوئی بھی نیکی نہیں کی، میں تو توبہ کے ارادے سے آ رہا ہوں، دعا آپ منگائیں میں آمین کہتا ہوں۔ اب وقت کے نبی کے قاصد نے دعا منگائی اور یہ گناہگار بندہ آمین کہتا ہے، جائے آمین کہی کہ فوری طور پر ایک بادل آتا ہے کہ سروں پر سایہ کرنے کے لیے۔ اب جب ایک بادل آتا ہے تو بادل کے سائے کے نیچے یہ اپنے منزل کی طرف جا رہے ہیں، جب اپنی منزل کی طرف جاتے ہیں تو دونوں کہتے ہیں کہ اب ہمارے راستے الگ ہو رہے ہیں، شہر قریب ہے، میں نے اس طرف جانا ہے تو نے دوسری طرف جانا ہے، یہاں تک کہ جب نبی کا قاصد دوسری طرف جاتا ہے کہ وہ بادل جو دونوں بندوں کے سروں کے اوپر سایہ کیے ہوئے تھا، وہ بادل اس گناہگار کے سر پر سایہ کر دیتا ہے۔ اب اس بندے نے کہا اے اللہ کے بندے تو کہہ رہا تھا میں نے ابھی تک کوئی نیکی نہیں کی، لیکن اللہ کا بادل جو ہے، بادل فرشتہ جو فرشتہ بادل ہمارے سروں پر کیے ہوئے سایہ کے ساتھ گزر رہا ہے، وہ بادل اب تیرے سر پر آ گیا ہے، میرے سر پر کچھ نہیں رہا، بات کیا ہے؟ تو بڑا نیک انسان مجھے معلوم ہوتا ہے۔ اس وقت اس گناہگار نے کہا بات یہ ہے کہ ساری زندگی گناہوں کے اندر گزارتی ہے، لیکن آج ایک گناہ کرنے لگا تھا، لیکن ایک عورت نے کہا، اس عورت کا جملہ میرے کانوں کے اندر میرے دل پر اثر کر رہا ہے کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ اسی جملے کی تاثیر یہ ہے کہ میں آج ایک بہت بڑے گناہ سے بچ گیا ہوں۔ اسی وقت نبی کے قاصد نے کہا بات یہ ہے کہ جو بندہ توبہ کرتا ہے اسی طرح اسے مقام مرتبہ عطا فرما دیا کرتا ہے۔ یہ اسی توبہ کی برکت ہے، یہ اسی گناہ سے بچنے کی برکت ہے کہ آج بادل بھی تیرے سر کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ تو سامنے محترم بات یہ ہے عبادت میں گزرے میری زندگانی، کرم ہو کرم جا خدا یا الہی، بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی محبت کے اندر انسان کو اتنا بڑھ جانا چاہیے کہ گناہ ہو جائے تو فوری طور پر پلٹ کر واپس آ جانا چاہیے۔ گناہ ہو جانا بڑی بات نہیں ہے، گناہ کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر واپس آ جانا یہ بہت بڑی بات ہے، اور گناہ کرنے کے بعد ڈٹ جانا یہ شیطان کا کام ہوتا ہے، اور شیطان آج تک اپنے گناہ
अड़ा हुआ है। तो सामने मोहतरम आओ आपके सामने एक और बात करता हूँ कि आज इंसान तौबा के अंदर ताकीद कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि तौबा हम कर लेंगे, अल्लाह बड़ा रहमान है, अल्लाह बड़ा माफ फरमाने वाला है, अल्लाह बड़ा गफूर और गफ्फार है, अल्लाह रब्बुल इज्जत माफ फरमा देगा, देखा जाएगा। तो सामने मतलब बात ये है, देखा तो जाएगा, लेकिन सारी बात ये है कि ये जिंदगी के अंदर तौबा के मौके भी बार बार नहीं मिलते। अगर तौबा का मौका मिल जाए ये बहुत बड़े अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ नवाजी है। तो सामने मतलब ये गलत बात है कि देखा जाएगा शायद एक रास्ता जन्नत की तरफ जाता है, दूसरा रास्ता दोज़ख की तरफ जाता है। तो जन्नत नेक लोगों के लिए है और दोज़ख गुनाहगार लोगों के लिए है। लिहाजा उस वक्त के आने से पहले कि जब हमारी रूह के हमारे जिस्म से निकल जाए और हम गुनाह के अंदर इसी तरह जाए, वो वक्त बड़ा अजीब होगा। लिहाजा उस वक्त के आने से पहले हमें भी अपने गुनाहों से माफी मांगनी चाहिए। आओ आपके सामने मज़ीद बात करता हूँ मुकाशफतुल कुलूब के अंदर, क्योंकि आज का हमारा उन्वान यही है कि कौमे बनी इस्राइल के अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तौबा किस तरह कबूल की। तो तौबा के बारे में जिक्र हो रहा है। तो बनी इस्राइल के दो बंदे थे, मुकाशफतुल कुलूब के अंदर ये बात मौजूद है। इमाम गज़ाली ने ये वाक़या नक़ल किया, फरमाते हैं कि एक आबिद बनी इस्राइल का इबादत गुज़ार बंदा था और दूसरा बंदा खलील बनी इस्राइल यानी बनी इस्राइल का गुनाहगार बंदा था। एक इबादत के अंदर बहुत बड़ा नेक था, दूसरा गुनाहों के अंदर बहुत उलूज पर था, यानी बहुत बड़ा गुनाहगार था। अब एक दिन गुनाहगार एक रास्ते से गुजर रहा था कि देखा वही बंदा जो बनी इस्राइल का नेकोकार है, जिसके पास लोग मौजूद हैं, लोगों को नेक नसीहतें कर रहा है। इस गुनाहगार ने कहा सारी जिंदगी गुनाह के अंदर गुजारी है, क्यों ना आज किसी नेक बंदे के पास बैठ जाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत दिल पर भी रहम फरमाएगा कि मुझे भी अल्लाह रब्बुल इज्जत नेक बना देगा। इस इरादे से वो गुनाहगार बंदा नेक लोगों की मजलिस के अंदर बैठ जाता है। अब तवज्जो के साथ बात सुनिएगा, जब गुनाहगार बंदा उस नेक बंदे की मजलिस के अंदर बैठ गया तो नेकियां भी बाज़ औक़ात इंसान को गुरूर और तकब्बुर के अंदर ले डूबती हैं। वो नेकोकार आदमी बड़ा मगरूर आदमी था, उसने कहा कि ये बंदा मेरी मजलिस के अंदर कैसे बैठ गया। उसने फौरी तौर पर गुनाहगार से कहा, ओ गुनाह बंदे तू तो बहुत बड़ा गुनाहगार है, लिहाजा मेरी मजलिस से उठ जा, यहाँ से चला जा। ये बात करने की देर थी कि वक्त के नबी की तरफ वही की सूरत के अंदर पैगाम आया और कहा कि इस बंदे से कह दो, इन दोनों आदमियों से कह दो कि आज से अपने आमाल का जो खाता है आमाल दोबारा नए सिरे से शुरू करें। वो कैसे कि मैंने इस नेक बंदे के सारे आमाल ज़ाया कर दिए हैं और इस बंदे की सारी नेकियां मैंने इस गुनाहगार को अता कर दी है और इसने नेकी पर गुरूर किया है, मेरे बंदे से नफरत की है। ये तो तौबा के इरादे से आया था, ये तो नेक इरादे से आया था। आज से इनसे कह दो कि नेक बंदा सारी जिंदगी की नेकियां तबाह कर दी गई हैं, आज से अपने आमाल का दोबारा से आगाज करे और इस गुनाहगार को मैंने माफ कर दिया है, जो भी हम नेकियों के अंदर सबक लेकर जाए। यहाँ तक कि रिवायत के अंदर जहाँ तक बात मिलती है कि वो बातिल उस नेकोकार बंदे के सर पर साया किए हुए थे, इस बंदे को गर्मी न लगे। यहाँ तक कि इस मगरूर आदमी ने ये बात की कि उस बातिल का जो साया था वो भी नेकोकार आदमी के सर से चला गया और गुनाहगार के सर के ऊपर चला गया। तो सामने मतलब अल्लाह तौबा करने वालों को ये मुकाम और वक्त अता फरमाता है, क्योंकि मोहब्बत में अपनी गुमा या इलाही ना पाओ में अपना पता या इलाही, इबादत में गुजरे मेरी जिंदगानी, करम हो करम या खुदा या इलाही। इंसान को हमेशा दुआ मांगते रहना चाहिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह के अंदर आजिज़ी के साथ रहना चाहिए। याद रखिएगा नेकी के अंदर वही नेकी कामयाबी वाली है जिसके अंदर तकब्बुर ना हो, जिसके अंदर गुरूर ना हो, वरना इंसान को बात नेकियां भी ले डूबती है। अब आपके सामने एक और बात करता हूँ कि इंसान को अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह के अंदर सिर्फ गुनाहगार के लिए तौबा का हुक्म नहीं है, नेक आदमी को भी तौबा करते रहना चाहिए। वो कैसे? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया सूरह अल-मोमिनून के अंदर, वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मोमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून, और आओ मेरे पास, मेरी बारगाह के अंदर पलट कर आ जाओ, सारे आओ, आकर तौबा करो, माफी मांगो, इस उम्मीद पर लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। पता ये चला कि तौबा के जरिए अल्लाह कामयाबी अता फरमाता है, और जो दुनिया की कामयाबी मिलती है और आखिरत के अंदर भी कामयाबी मुकद्दर के अंदर होती है। सारी बात ये है गुनाहगार को तौबा करता है गुनाहों की वजह से, लेकिन नेक आदमी तौबा इसलिए करे ताकि अल्लाह रब्बुल इज्जत इन नेकियों पर इस्तिकामत अता फरमाए, अल्लाह मज़ीद नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए। तो सामने मोहतरम
بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضور فرماتے ہیں کہ میں دن کے اندر 100 بار استغفار کرتا ہوں، 100 بار توبہ کرتا ہوں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی کوئی ذات ہے، حضور تو معصوم الانبیاء ہے اور نبی ہوتا ہی وہ ہے جو گناہوں سے پاک ہوتا ہے، لیکن حضور شکرانے کے طور پر، گناہوں کی وجہ سے نہیں، معاذ اللہ، نعوذ باللہ من ذالک، گناہوں کی وجہ سے نہیں بلکہ شکرانے کی وجہ سے اللہ کا مزید قرب حاصل کرنے کے لیے حضور توبہ کیا کرتے تھے اور اپنی امت کو نصیحت دلوانے کے لیے آج ہمیں بھی اپنی زندگی کے اندر توبہ کرنی چاہیے۔ آؤ مزید آپ کے سامنے بات کرتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، یہاں تک کہ ایک پرندہ آیا اور پرندہ آ کر زمین پر رگڑے کھانے لگا، اچھلنے کودنے لگا، یہاں تک کہ زمین کی رگڑ کی وجہ سے اس پرندے کی ساری کھال اتر گئی، وہ کھال کے بغیر نظر عجیب و غریب نظر آنے لگا۔ حضرت عیسیٰ اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہ منظر سارا دیکھ رہے ہیں، یہاں تک کہ تھوڑی دیر کے بعد وہی پرندہ ایک کیچڑ کے اندر چلا جاتا ہے جہاں بہت زیادہ کارا موجود ہے اور پرندہ اور زیادہ بدسورت ہو جاتا ہے، یعنی پہلے کھال کے اندر کی اور زیادہ بدسورت ہوا، دوسری وہ گندے پانی کے اندر چلا گیا اور زیادہ بدسورت ہو گیا، یہاں تک کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ پرندہ ایک بہتے ہوئے پانی کے اندر جاتا ہے، صاف پانی کے اندر، کہ صاف پانی کے اندر نہاتا ہے تو فوری طور پر اس کی ساری میل اتر جاتی ہے اور اس پانی کی برکت سے اللہ اسے ساری کھال بتا فرما دیتا ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اے میرے ساتھیوں، بات یہ ہے یہ پرندہ ہمارے لیے نشان عبرت ہے، یہ ہمارے طرف پیغام لے کر آیا ہے۔ وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا بندہ مومن کی مثال یہ ہے جب انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کرتے 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 اس کا دل، اس کا بدن وہ گناہوں کے اندر اندھیرا کے اندھیرا ہو جاتا ہے، وہ گناہوں کے اندر نچڑ جاتا ہے اور سارا دل اس کا گندا ہو جاتا ہے۔ جس طرح یہ پرندہ ایک اس کی کھال کے اوپر گئی، پھر ایک گندے پانی کے اندر گر گیا، جس کا سارا جسم بدسورت نظر آ رہا تھا، لیکن جب یہ بہتے ہوئے پانی صاف پانی کے اندر جاتا ہے تو اسے اللہ خوبصورتی عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح بندہ مومن کی مثال ہے، جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کا دل میلا ہو جاتا ہے، گندا ہو جاتا ہے، گندگی بڑھتی جاتی ہے، لیکن جب انسان توبہ کرتا ہے اللہ زندگی کو دوبارہ بدل دیتا ہے، وہ زندگی دوبارہ خوبصورتی کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے، وہ جو گند چڑھا ہوتا ہے اللہ اس سارے گند کو دھو جاتا ہے، کس وجہ سے؟ توبہ کی وجہ سے۔ تو سامنے مطلب بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت توبہ کرنے والوں کو بڑا مقام دیا کرتا ہے۔ آؤ آپ کے سامنے ایک اور بات کرتا ہوں، حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، بہت بڑا نام ہے، بصرہ کے اندر رہنے والا یہ بزرگ، یہ بہت بڑے پہلے سود کا کاروبار کرتے تھے توبہ سے پہلے۔ اب یہ بھی ایک الگ بات ہے کہ یہ وقت بھی دوبارہ عزت نہیں ملتی ہے، جملہ سننے کے اندر آتا ہے جو عزت انسان کی مٹی کے اندر مل جائے وہ دوبارہ نہیں ملتی، یہ غلط بات ہے، یہ ہماری بات ہے، ورنہ جتنے بھی نیک بزرگ آئے ہیں، بعض بزرگ جو آئے ہیں، فضیل بن نجار مالکی ہیں، حضرت بی اعظمی ہیں، اور بھی بہت بڑے نام ہیں، مالک بن دینار ہیں، یہ بڑے بڑے نام جو نیک بزرگوں کے نام سے پکارے جاتے ہیں، یہ نیکیوں سے پہلے بہت بڑے بڑے گناہگار تھے۔ فضیل بن نجار مالکی ڈاکو تھے، حضرت مالک بن دینار شراب کا کاروبار کرتے تھے، اور اسی طرح حضرت حبیب اجمی سود کا کاروبار کرتے تھے، لیکن جب بندہ گناہوں سے معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، پھر اللہ پچھلی زندگی کو نہیں دیکھتا، پھر اللہ رب العزت اس کی زندگی کو نیکیوں کے اندر تبدیل فرماتا ہے اور مخلوق خدا کے اندر ایسے بندوں کی محبت ڈال دیا کرتا ہے۔ آج دیکھتے ہیں ان کا نام عزت کے ساتھ پکارتا ہے، کس وجہ سے؟ کہ انہوں نے اپنی زندگی کو بدل دیا تھا۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ آج ہم بھی اپنی زندگی کو بدلیں، بہت اپنے وقت برباد کر دیا، بہت گناہ کر لیے، ساری زندگی اپنے گناہ کے اندر گزار دی، ہماری تاریاں سفید ہوگی، ہم کمزور لوگ ہیں، ہم کمزور ہو چکے ہیں، ہم بڑے ہو چکے ہیں، ہم نے گناہ بہت کیے، لیکن بات یہ ہے اب توبہ کا وقت زندگی کے اندر دیا جاتا ہے، یہ زندگی ایک موقع ہے۔ حبیب اجمی بصرہ کے اندر رہنے والا یہ شخص بہت بڑا گناہگار، سود کا کاروبار کرتا تھا، سود پر لوگوں کو قرضہ دیا کرتا تھا، یہاں تک کہ جب کسی آدمی کو قرضہ دیتا تھا، جب یہ واپس سود کا پیسے دیتے تھے تو اگر اس کے پاس نہیں ہوتے تھے تو سختی کرتے تھے، یعنی اس وقت کا دوبارہ ٹیکس بھی لگاتے تھے، یہاں تک کہ آپ نے ایک بندے سے سود کا معاہدہ کیا ہوا تھا، اس
سے پیسے دیے ہوئے تھے، جب وقت مقررہ پر اس سے پیسے دینے کا ارادہ کیا تو اس کے گھر گئے تو وہ پتہ نہیں ملا، اس کی بیوی سے ملاقات ہوئی تو آپ نے کہا میرا قرضہ واپس کرو، اس عورت نے کہا میرا شوہر موجود نہیں ہے اور ہمارے گھر کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ بکری ہمارے گھر کے اندر تھی جسے آج ہم نے ذبح کیا ہے، کھایا پکایا ہے، وہ بھی ختم ہو گئی ہے، ایک سیری اس کی پڑی ہے، یہ لینا چاہو تو لے سکتے ہو۔ حضرت حبیب اجمی فوری طور پر دو بکرے کی سیری اٹھاتے ہیں اور گھر کے اندر چلے جاتے ہیں اور اپنی زوجہ سے کہتے ہیں پکاؤ۔ بیوی نے پکانے کا ارادہ کیا تو کہا نہ مسالے کچھ بھی نہیں ہے، نہ آگ کی لکڑیاں کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ پھر مقروض آدمی کے گھر کے پاس لکڑیاں بھی لے کر آئے اور بھی راشن لے کر آئے، یعنی قرضہ لینے کے بعد ظلم بھی کیا کرتے تھے حبیب اجمی۔ حبیب اجمی نے جب یہ کام کیا، جب یہ سود کا کاروبار کر رہے تھے اور یہ سیری زوجہ محترمہ نے پکائی، جب بیوی نے یہ سالن پکایا تو تھوڑی دیر کے بعد یہ فقیر بھی آ جاتا ہے اور کہتے ہیں اللہ کے نام پر ہمیں بھی کچھ کھلا، تو یہ اسے بھی پکا دیتے ہیں کہ پہلے ہماری صورتحال ہو رہا ہے، آپ نے اسے بھی ڈانٹ دیا، یہاں تک کہ وہ فقیر بھی چلا جاتا ہے۔ اب جب دسترخوان پر کھانا لگتا ہے، وہ اس دیگچی کے اندر سالن پڑا ہوا تھا، سیری کا سالن تھا، وہ جب اس دیگچی کا تھال اوپر سے تھالی اتاری جاتی ہے، اوپر سے پلیٹ اتاری جاتی ہے کہ وہ سارا سالن خون کے اندر تبدیل ہوا نظر آتا ہے۔ ابھی بیٹی کی بیوی نے کہا، بیٹوں نے کہا میں نے کہا نہیں تھا یہ کنجوسی کا یہ جو عمل ہے، یہ کنجوسی کا جو نے مظاہرہ کیا ہے کہ اللہ کے بندے کو واپس لوٹا دیا ہے، یہ صورتحال دیکھ لو سارا کھانا خون کے اندر تبدیل ہو چکا ہے۔ یہ نشان عبرت آپ کے دل پر اثر کرتا ہے، پہلی تبدیل اللہ کی طرف سے کہ سارا سالن خون کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے اور تھوڑی دیر پر توبہ کے ارادے سے اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں۔ جب گھر سے باہر نکلتے ہیں تو راستے میں توبہ کا پکا ارادہ تھا، یہ پہلا اثر دل پر لگتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں اور اللہ رب العزت میری زندگی کو کس طرح بدل رہا ہے۔ سامنے طرف بہت انسان کو ملتے ہیں، مواقع ملتے ہیں، بہت سارے موقع ملتے ہیں۔ حبیب اجمی جب گھر سے باہر جاتے ہیں، امام حسن بصری کی بارگاہ میں توبہ کے ارادے سے جا رہے ہیں، راستے میں بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، لوگ بھی کہتے ہیں کہ بچوں سودی بندہ حبیب اجمی آ رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ اس کے قدموں کی مٹی ہمارے اوپر آ جائے، بچے بھی شرم کر رہے ہیں، پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ حبیب اجمی کے دل پر یہ دوسرا اثر، دوسرا تیر لگتا ہے اور آپ کہتے ہیں وہ بہت پریشان ہوتے ہیں اور امام حسن بصری کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں گناہوں سے پکی توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ جب آپ نے توبہ کی تو توبہ کرنے کے بعد جب آپ واپس جاتے ہیں، وہی بچے جو پہلے تانا دے رہے تھے وہی کہتے ہیں سائڈ پر ہو جاؤ، راستہ چھوڑو، حبیب اجمی آ رہا ہے جو توبہ کر کے واپس آ رہا ہے۔ آج اب کھیلنا نہیں ہے، راستہ خالی کر دو، ایسا نہ ہو کہ ہماری مٹی جو قدموں سے لگی ہوئی تھی کپڑوں پر نہ لگ جائے۔ ابھی بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ بھائی ابھی ایک نیکی بھی نہیں کی، ابھی تو توبہ کی تھی کہ اللہ رب العزت نے میری توبہ کس سے بچوں کو بھی سنا دیے۔ عبادت میں گزرے میری زندگانی، کرم ہو کرم یا خدا یا الہی، عدل کرے تا تھر تھر کمبن، اونچیاں شانہ والے اور فضل کرے تا بخش جامن میں وگیری موقع دے۔ اور صاحب بات یہ ہے گناہ کے بعد اڑ جانا یہ شیطان کا کام ہے، لیکن گناہوں کے بعد معافی مانگنا یہ رحمان کے بندوں کا کام ہوا کرتا ہے۔ اور جو بندہ بھی گناہوں کے بعد اللہ کی بارگاہ کے اندر بیٹھ کر آتا ہے پھر اللہ گناہوں کو نہیں دیکھتا، اللہ اپنی رحمت کے صدقے اپنے بندوں کو معاف فرما دیا کرتا ہے۔ تو سارے محترم حدیث بات ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب له، اے لوگوں توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہوتا۔ تو سارے محترم توبہ ایک عظیم نعمت ہے، اللہ جسے عطا فرماتا ہے اسے بڑی شانیں ملتی ہیں۔ آج ہم وقت کی قدر نہیں کرتے، ہر کوئی اپنی زندگی کے اندر مگن ہے، ہر کسی کی مصروفیات ہیں، نہیں وقت ہے تو اللہ کے لیے وقت نہیں ہے، ہر کام کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، لیکن آج ہم نمازوں سے غافل ہیں۔ یاد رکھیے گا توبہ بڑی عظیم نعمت ہے، آج وقت ہے توبہ کر لے، رب کی رحمت ہے بڑی، ورنہ قبر میں ہوگی سزا کڑی۔ ساری بات یہ ہے اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، لیکن رحمت کی وجہ سے گناہ کبھی بھی نہ کرنا، بلکہ رحمت کی امید رکھتے ہوئے اللہ کی بارگاہ کے اندر واپس پلٹ کر آ جانا چاہیے۔ نمبر 2، توبہ کے تقاضوں کو پورا کرو۔ توبہ کا تقاضا کیا ہے؟ توبہ کی 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، جو گناہ ہو چکا اس گناہوں سے پکی سچی توبہ کرے، یہ توبہ کی پہلی شرط ہے۔ نمبر 2، جو گناہ کیے ہیں ان پر شرمندگی محسوس کریں، ان پر ندامت کریں کہ یا اللہ بہت ہو چکا ہے، اب تو داڑیاں بھی سفید ہو چکے ہیں، اب تو کمزور ہو چکے ہیں، ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، یا اللہ بہت نمازیں قضا کر دی، بہت نمازیں چھوڑ دی ہیں، ساری زندگی گناہ کے اندر گزار دی، لیکن اب معاف فرما دے۔ یہ ندامت توبہ کی دوسری
शर्त है। नंबर 3, तौबा का तीसरी शर्त, तौबा का तीसरा जिक्र पर ये है, उस गुनाह की तरफ दोबारा पलट कर नहीं जाना। जिन गुनाहों से तौबा की थी, अब उन गुनाहों की तरफ नहीं जाना। सामने मतलब जितना बड़ा गुनाह होता है उतनी बड़ी तौबा होती है, क्योंकि कौम बनी इस्राइल का जिक्र हो रहा है। कहते मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने पीछे से बच्चे की पूजा शुरू की, तो अल्लाह ने फरमाया फक़्तुलू अनफुसकुम, तौबा का तकाजा ये है कि तुमने शिर्क किया है। और जो मुसलमान आज भी मुसलमान जो मुर्तद हो जाता है, शरीयत के हुक्म देते कि उसे कत्ल कर दिया जाए। इसी तरह अल्लाह ने कौम मूसा को हुक्म दिया फक़्तुलू अनफुसकुम, ऐ लोगों दूसरे बंदों को कत्ल करो जिन्होंने शिर्क किया है। यहाँ तक कि रिवायत करते रहते तफसीर बग़वी और तफसीर दुर्र मंसूर के अंदर बात मौजूद है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया मुझे आओ, जिन्होंने शिर्क किया है सारे मुशरिकीन को लाया गया और आपने फरमाया दो जानो बैठ जाओ। इस रात तहियात की सूरत के अंदर इंसान बैठता है और आपने हमें घुटनों के ऊपर खड़ा भी कर दिया और आपने फरमाया अपनी तलवार अपनी गर्दनों पर रखो और आपने फरमाया जिसने भी तलवार एक दफा चलाकर रोकी उसकी तौबा भी कबूल नहीं होगी। जहां तक कि 70,000 इसराइलियों ने अपनी गर्दनें और कुछ लोगों के रिश्तेदारों ने जो नेक बंदे थे अपने अजीजों की खुद गर्दनें उड़ाई, इस वजह से गुनाह किया था। कौन सा गुनाह? शिर्क किया था। तो शायद जितना बड़ा गुनाह होगा उतनी बड़ी तौबा होगी। अगर कत्ल किया है तो उसकी तौबा और तरह से है, क्योंकि कत्ल का किसास है, बदला दिया जाएगा। इसी तरह अगर नमाजें छोड़ी हैं तो नमाजों की वजह से तौबा करनी है तो दूसरी नमाजें दोहरानी पड़ेगी। मुश्किल काम है लेकिन काम करना जरूर है। किसी भी नमाज की माफी नहीं है। अगर आज अगर हम तौबा करते हैं तो अपनी जिंदगी का हिसाब लगाएं कि कितनी नमाजें में रह चुकी हैं, वो नमाजें दोबारा लौटानी होगी। अगर रोजे छोड़े हैं तो रोजों की तौबा ये है, जो फर्ज रोजे छोड़े हैं वो रोजों की दोबारा कज़ा अदा करनी पड़ेगी। तो सामने मतलब अगर जिना किया है उसकी संसारी की सूरत में शादीशुदा है तो उसे कत्ल किया जाएगा। अगर इसी तरह अगर किसी शादीशुदा ने संसार किया है उसे कत्ल किया जाएगा, लेकिन बगैर शादीशुदा ने किया है उसे कोड़े लगाए जाएंगे। ये इस्लाम का हुक्म है। और ताइब मिन ज़ंबि कमन ला ज़ंबा लहू, सारी बात ये है रोजाना कब्र ये करती है गुबार और मुझ में है कीड़े बेशुमार। मेरे अंदर तू अकेला आएगा, हाँ मगर आमाल साथ देता आएगा। कबले तौबा रब की रहमत है बड़ी, वरना कब्र के अंदर होगी सजा कड़ी। सारे रास्ते जो हैं, एक जन्नत की तरफ जा रहा है, एक दोज़ख की तरफ जा रहा है और हर बंदे को पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। इस पर मज़ीद गुफ्तगू नहीं करूँगा। तौबा बड़ी अजीम नेमत है। और अल्लाह की बारगाह के अंदर पलट कर आए, रुजू करें, माफी मांगे, हो गया जितना होना था। बड़ी नमाज़ें छोड़ दी, बड़े जुल्म किए, लोगों को तकलीफें पहुंचाई और अल्लाह की बारगाह के अंदर पलट कर आओ। तूबू इलल्लाहि जमीआ, आओ सारे के सारे तौबा की तरफ आओ, पलट कर आओ। आखिर में मसला बताता जाऊं। आज आपके सामने सूरह बकरा की आयत नंबर 54 के तहत कि कौम बनी इस्राइल की तौबा किस तरह कबूल हुई उसके तहत तौबा के अजीम वाक़यात आपके सामने पेश किए। मसला इस तरह किसी की जमात से नमाज रह गई, मिसाल के तौर पर फजर की नमाज, किरात वाली नमाजों का वो हुक्म है और जो रसूल इसके अंदर किरात इमाम नहीं करता क्योंकि ऐसा किरात करनी होती इसका हुक्म वो है। मिसाल के तौर पर किसी की नमाज फजर रह गई या मगरिब रह गई या इशा रह गई, अब वो अकेला पढ़ता है क्योंकि जमात से नमाज रह गई, अब अकेला पढ़ता है। तो अकेला पढ़ने वाले आदमी के लिए अफजल हुक्म ये है कि वो तिलावत कुरान बुलंद आवाज में करे, ये उसके कान में सुन ले, थोड़ी सी ऊंची आवाज हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है। यानी बात यह है कि मगरिब की नमाज रह जाए, फजर की रह जाए, इशा की रह जाए तो इसका हुक्म दो तरह से है। नंबर एक, आहिस्ता भी पढ़ सकता है, लेकिन अफजल काम, अच्छा काम ये है कि बुलंद आवाज से कुरान पढ़े ताकि इबादत की मजीद लज्जत भी नसीब हो। ये दो तरीके हैं। लेकिन अगर पास कोई बैठा होगा, कोई नमाज पढ़ रहा हो, उस वक्त ऊंचा नहीं पढ़ सकते। यानी नमाज का हुक्म यह है जो नमाज रह जाए, जमात से रह जाए, फजर रह जाए, मगरिब रह जाए, इशा रह जाए, अब अकेला पढ़ना चाहता है तो उसके अंदर किरात अगर ऊंची करेगा तो अल्लाह उसे मजीद सवाब अता फरमाएगा। आखिर में वजीफा बताता जाऊं कि जो बंदा जिसके हलाल